اسرائیل اور فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سورسز کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھیں کہ صرف وہاں پر اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ نواز شریف کی امنگوں خواہشوں اور ان کے خوابوں کا جو محل تھا، سارے کا سارا باروداس کے اوپر بھی آن پڑا ہے، ان کی امیدوں پر آن پڑا ہے، ان کی خواہشات پر آن پڑا ہے، اور اس نے ہر چیز کو ملیم میٹ کر دیا ہے۔ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ نیگوٹیشن چلتی رہیں۔ نواز شریف صاحب کی بیہائنڈ دا سین سعودی عرب کے ساتھ، UAE کے ساتھ، اس میں کچھ قطر کے لوگ بھی شامل تھے، جس کے تحت یونائٹڈ عرب امریٹس، بحرین اور 4-5 ممالک نے اسرائیل کو کر لیا۔ پھر اس کے بعد گفتگو ہو رہی تھی سعودی عرب کے ساتھ اسرائیل کی، اور امریکہ اس کو بھی کر رہا تھا، اور اس کے پیچھے جو اصل جو تھی وہ جو بائیڈن کی تھی۔ نواز شریف صاحب نے سعودی عرب کو یہ یقین دلایا تھا کہ سعودی عرب کا اگر اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا ہے، ان کے آپس میں سفارتی تعلقات بن جاتے ہیں، تو پاکستان طور پر سعودی عرب کے کہنے پر ان کی تقلید کرتے ہوئے اسرائیل کو ریکوگنائز کر لے گا، اور اس کے بدلے میں پاکستان کو جو اس سال جو بجٹ کا خسارہ ہے $6 بلین کا، سعودی عرب نے کہا کہ وہ $6 بلین پاکستان کو فراہم کر دیے جائیں گے۔ بھلے سعودی عرب فراہم کرے، بھلے کچھ ملکوں کا کنسرٹیم مل کے فراہم کرے، لیکن جو گیپ ہے وہ پورا کر دیا جائے گا، تاکہ آپ کو اس طریقے سے دوبارہ نہ جانا پڑے۔ تو اقتدار میں کچھ اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، جو ٹیکس ٹو GDP ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، پاکستان میں لوگوں سے ٹیکس کولیکٹ کرنا ہے، جو باہر جو دوست ممالک ہیں ان سے امداد کرنے کو کرنا ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ میں 6 بلین جو ڈیفیکٹ ہے وہ میں پورا کروں گا، جو چوتھی دفعہ وزیر اعظم، لیکن اس سے پہلے ڈالر کی پرائز کو نیچے لے کے آئیں، اسی لیے نواز شریف صاحب نے پاکستان واپس آنے کا ارادہ کیا، اور یہ ان کا شیڈیول آیا کہ وہ پہلے سعودی عرب جائیں گے، 3-4 دن وہاں پہ رکیں گے۔ ظاہر ہے عمرہ بھی ادا کرنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ملاقاتیں بھی ہونی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے UAE جانا تھا۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کوئی کنسیوٹم تھا $6 بلین کے لیے۔ صرف ایک ملک سعودی عرب نہیں تھا، ہر چیز اپنے پلان کے مطابق چل رہی تھی۔ 2 چیزیں ہوئیں جو پلان کے مطابق نہیں ہوئیں۔ ایک تو پاکستان میں جو مریم نواز کے جلسے ہوئے، وہ بالکل اس میں پارٹیسپیشن شریف کی توقعات کے برعکس تھی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جو وہ ماحول بلڈ کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں، تو لوگ نواز شریف کے لیے آ جائیں گے، اکٹھے کر لیے جائیں گے، سرکاری وسائل استعمال کر کے، لیکن ٹیلی ویژن سکرینز کا پیٹ بھرنے کے لیے یا ایک تاثر دینے کے لیے نواز شریف ایک مقابلے کی فورس ہے، اتنے لوگ آ جائیں گے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، جو اوپر ہے اس کے اپنے منصوبے ہیں، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اور جو لوگ آئیں انہوں نے آ کے گالیاں نکالیں، انہوں نے کہا کہ ہم تو عمران خان کو ووٹ دیں گے۔ شادرہ کا جلسہ ٹھوس ہو گیا، اوپر سے جو حماس کا جو اٹیک ہوا، اور اس کے بعد جو سعودی عرب اور اسرائیل کی جو ڈیل بن رہی تھی، وہ ساری کی ساری اب ان حالات میں تو وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ آفیشل سعودی عرب کا جو بیان آیا ہے اس میں انہوں نے اس سارے کرائسس میں اسرائیل کو ذمہ داری سے مبر اقرار نہیں دیا۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اسرائیل اس کا ذمہ دار ہے جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا تھا، تو فوری طور پر سعودی عرب اور اسرائیل اب ٹیبل پہ نہیں ہیں۔ اب جو وہ ٹیبل پہ نہیں ہیں، تو جو انڈرسٹینڈنگ نواز شریف کے صاحب کے ساتھ تھی کہ جیسے ہی سعودی عرب اعلان کرے گا تو اس میں پاکستان ان کے پیچھے چلا جائے گا، تو سوال لیگیوں کے لیے یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف کو بلایا جائے، کیا نواز شریف آ جائیں، اور اگر وہ اب سعودی عرب سے $6 بلین، کیونکہ اب تو یعنی جو اکانومی ہے دنیا کی، کیونکہ ان کا امریکہ نے جو کوریڈور بنایا تھا سی پیک کا مقابلہ کرنے کے لیے، مڈل ایسٹ انڈیا کوریڈور، وہ اس میں $600 ارب کا وہ جو پروجیکٹ تھا، وہ کہاں سے آئیں گے؟ وہ تو اب سارے جو پیسے ہیں وہ اسرائیل کے پاس چلے جائیں گے، جس طرح سے بلینز آف ڈالرز ان کو دیے جا رہے ہیں، بیڑا موو کیا ہے۔ تو اب خرچہ جو ہے، پہلے یوکرین کی وار کو انڈیا امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، پھر اس کے بعد یہاں پر مڈل ایسٹ میں یہ سارا ایشو ہو گیا، تو بہت سارے پروجیکٹس اب آ گئے ہیں ہولڈ پہ۔ تو ان حالات میں میاں صاحب کی جو وزارت عظمیٰ ہے اس میں مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اور بڑی سنجیدہ تجویز ہے کہ میاں صاحب کو واپس لایا جائے یا نہ لایا جائے۔
تو یہ جو وہاں پر جو آتش بازی ہوئی ہے، وہاں پر جو میزائل پڑے ہیں، جا کے ان میں سے کچھ میزائل جو نواز شریف صاحب کی امیدوں کا جو محل تھا، ان کا جو خواب تھا، وہ اس پر بھی آن پڑے ہیں۔ اور اب میاں پریشان ہے، سارے میاں پریشان ہیں، میاں بھی پریشان ہیں، نون لیگی بھی پریشان ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ریزن یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے میاں صاحب کو لایا جا رہا تھا، وہ مقصد اور وہ پروجیکٹ شدید ترین خطرے میں ہے۔ کوئی تسلیم یا نہ کرے، لیکن یہ بات زبان زد عام تھی اور ہے کہ یہ سارے کا سارا جو مستقبل قریب میں اور سال 2024 میں ایک انتہائی بہت بڑا قدم اٹھایا جانا مقصود تھا، وہ تھا اسرائیل کو تسلیم کرنا۔ سعودی عرب کے ساتھ معاملات طے پا چکے تھے اور سعودی عرب کے ذریعے پاکستان بھی ان سے رابطے میں تھا۔ سعودی عرب سے اور اسٹریٹجی یہ تھی کہ دونوں ملک مل کر ایک فیصلہ کریں گے، لیکن یہ چیز انتہائی سات پردوں میں ہو رہی تھی اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی۔ اور جب یہ چیزیں باہر سے آئیں، یعنی کہ غیر ملکی ذرائع ابلاغ ان خبروں کو ہائی لائٹ کرتے تھے، تب ہمیں خیال آتا ہے کہ ہمیں بھی کچھ تھوڑا سا بتا دینا چاہیے۔ بہرحال یہ خوش قسمتی کہیے عمران خان صاحب کی اور بدقسمتی کہ یہ شریف فیملی کی، کہ انہوں نے جب پہلے اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی سال 2019 میں، جس میں خواجہ آصف صاحب اور جنرل باجوہ صاحب اور دیگر جو پلیئرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم تو تیار تھے، ہمیں تو آرز ہو رہی تھی۔ پھر شہباز شریف صاحب آخری پرواز سے پاکستان لوٹے تھے، کرونا سے پہلے کی آخری پرواز، جب فضائی سفر پہ پابندی لگا دی گئی دنیا میں، تو اس وقت جناب شہباز شریف صاحب نے جو ہی پاکستان میں لینڈ کیا، کچھ ہی عرصے کے بعد کورونا آ گیا، اور کورونا نے وہ سارے کا سارا جو پلان جو انسانوں نے ایک منصوبہ بنایا ہوا تھا، وہ منصوبہ خس و خاشات کی طرح بہہ گیا۔ اور سب سے بڑا منصوبہ تھا اللہ تعالیٰ ہے، اور انہی کا منصوبہ ہوا اور وہی عمل پذیر ہوا۔ اب بھی ایک ماحول بنایا جا رہا تھا، میاں صاحب کو واپس لایا جا رہا تھا، اور اس کا تعلق مشرقی وسطی کی سیاست سے جڑا ہوا تھا، اور اس میں بہت ساری باتیں کی جا رہی تھیں، لیکن یہ سارے کا سارا پروجیکٹ زمین بوس ہو گیا، اور پاکستان تحریک انصاف نے اسرائیلی مظالم کے خلاف فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج کی کال دے دی ملک بھر میں، اور یہ احتجاج ہوگا بروز جمعہ شام 4، اور یہ پی ٹی آئی کراچی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا، اور کراچی میں یہ مزار قائد اور پبلک گیٹ پر احتجاج کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خاموش تماشائی نہیں بنے گی، اور اپنا موقف اور چیئرمین پارٹی عمران خان کا جو موقف ہے وہ بڑا واضح ہے اس سلسلے میں، اور وہی پالیسی ابھی تک موجود ہے۔